بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق اللہ العظیم۔ ابھی جتنے بھی پروگرامز ہو رہے ہیں مدح صحابہ کے عنوان سے، دفاع صحابہ کے عنوان سے، عظمت صحابہ کانفرنس کے عنوان سے، ان تمام کو لے کر کے ایک جگہ پہ ایک صاحب نے لکھا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں کیا صحابہ کرام ہمارے اس سلسلے میں ان بیانوں کے، ان پروگراموں کے محتاج ہیں کہ ہم ان کی مدح کریں، ہم ان کا دفاع کریں؟ تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ نہیں، صحابہ کرام قطعاً ہمارے ان پروگراموں کے، ان بیانوں کے محتاج نہیں ہیں، نہ وہ ہماری مدح و توصیف کے محتاج ہیں، نہ ہماری دفاع کے محتاج ہیں۔ وہ اس لیے کہ خود مدح کا تعلق جہاں سے ہے یا دفاع کا تعلق جہاں سے ہے، اس کے حوالے سے اگر میں آپ سے کہنا چاہوں تو دو ٹوک انداز میں یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور خود کائنات کے خالق رب کریم نے اپنی قرآن کریم کے اندر مدح کے پہلو سے ہو یا دفاع کے پہلو سے ہو، ان تمام تر پہلوؤں کو اجاگر کر دیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ کام ہو چکا ہے۔ لہذا جس کام کو رب کائنات کی طرف سے انجام دیا جا چکا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انجام دیا جا چکا، اس کو ہم اور آپ یہ سوچ کے کریں کہ صحابہ کرام ان کاموں کے ہمارے محتاج ہوں گے، یہ بالکل غیر عقلی، غیر معقول باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس لیے وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ ہاں، ہماری سعادت مندی ضرور ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نایاب ہیروں کو، ان موتیوں کو دیکھیں اور ان کی روشن جو زندگی رہی ہے اس سے اپنی زندگی کو تابناک بنانے کی کوشش کریں۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ کام شروع کریں گے تو کہیں پہ مدح کا پہلو نظر آئے گا تو کہیں پہ دفاع کا پہلو نظر آئے گا۔ ہاں، اگر کوئی ان پہ زبان طعن دراز کرتا ہے تو پھر خود قرآن کریم کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو ہم حوالے کے طور پر بیان کریں گے ہی۔ اب ظاہر سی بات ہے سننے والے کو یا بیان کرنے والے کو لگے گا کہ یہ مدح کی جا رہی ہے یا دفاع کیا جا رہا ہے، تو لگ رہا ہے، لگنے والی چیز کو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رب کائنات نے کیا کچھ کہا ہے، قرآن کریم کے اندر یہ ساری چیزیں ریکارڈ کر کے محفوظ کر دی گئی ہیں۔ میں ادیان جو مروجہ ہے، موجودہ ہے، جس کو تقابل ادیان کہتے ہیں، اس کے پس منظر میں اگر کہنا چاہوں تو میں اس کا طالب علم رہا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور ان کے جانباز، ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے ہمدم ہمساز جو رہے ہیں، ان کے متعلق قرآن کریم نے جتنے وقی الفاظ میں، جتنے واضح انداز میں اور قیامت تک رہنے والی جو یہ کتاب ہے اس کے اندر جن الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے، ان کی جس طریقے سے تعریف و توصیف کی ہے، جس طریقے سے ان کی حقیقت بیانی سے کام لیا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کے اصحاب کے متعلق اس طریقے کی تعریف و توصیف دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں وہاں پہ نہیں ملتی۔ اب سورہ فتح کی آیت ہے اسے آپ دیکھ لیں، محمد رسول اللہ والذین معہ، آخر کون ہے یہ آپ کے ساتھ ایمان لانے والے؟ ان کی تعریف چل رہی نا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس کے اندر آپ ذرا سا جا کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اور یہ مدح نہیں ہے تو کیا ہے؟ بعد میں آنے والے ان کے اوپر انگلی اٹھائیں تو اس کے حوالے سے پیشبندی کے طور پہ دفاع نہیں تو کیا ہے؟ ابن کثیر علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر اگر آپ دیکھیں تو بہتر تفسیر خود قرآن کرتا ہے۔
ان القرآن یفصل بعضہ بعضا، یہ کلیہ ہم لوگوں نے 12 درس کے اندر سنا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی آیت کی تفسیر جا کر کے ہم دیکھتے ہیں تو سورہ مائدہ کے اندر ملتی ہے، جہاں پہ یہ بات واضح طور سے کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ان کی تعریف و توصیف شروع ہوئی ہے، ان کی جو حقیقت ہے وہ بیان کی گئی ہے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. وہ کہتے ہیں کہ خود رحماء بینہم والی جو آیت ہے اس کی تفسیر اور توضیح اس آیت کے اندر آئی ہے. یہ بھی صحابہ کرام کی تعریف کے اندر ہی ہے. یہی نہیں، سورہ بقرہ کے اندر جا کے دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آنے والی جو بھی قومیں ہوں گی ان تمام کے لیے اگر ایمانی طور پہ ایمان کے لیے کوئی معیار ہو سکتے ہیں تو صحابہ کرام. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے. یوں تو قرآن کریم جب اتر رہا تھا، اس کی آیات اتر رہی تھی، تو جو بھی وہاں پر تھے وہ سب کے سب مخاطب تھے، اور قیامت تک جو بھی قرآن کریم کو فالوور آئیں گے وہ سب مخاطب ہوں گے. لیکن اولین مخاطب کون ہوں گے؟ صحابہ کرام. تو صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ جس طرح سے تم نے ایمان لایا، اگر اسی طریقے سے یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں اس وقت جو عرب کا معاشرہ تھا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر جا کر کے رہیاب ہوں گے وہ. مثل کے بارے میں علامہ راضی نے کیا لکھا ہے، اہل علم اس کو جا کے دیکھ لیں کہ کس طریقے کی وہاں پہ معیار اور تشبیہ دی گئی ہے. یہی نہیں بلکہ آپ صحابہ کرام کے متعلق دیکھنا چاہیں تو رضی اللہ عنہم ورضوا کے حوالے سے کہیں پر لقد رضی اللہ کہ باضابطہ تحقیقی طور پہ جو ایک بلاغت کے غصول لام اور قد کی ساتھ جو آیا کرتا ہے اس حوالے سے آیا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کے الفاظ دیکھ لیں. یا اسی طریقے سے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دیکھ لیں آپ. انصار و مہاجرین کے جو اصطلاحات آج ہم استعمال کرتے ہیں قرآن کریم کے دیے ہوئے اصطلاحات ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ قرآن کریم کی بہت سی ایسی آیات ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہاں پہ کنتم کن کو مخاطب کیا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخاطبین ہیں ان کو دیکھیں، ان کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں، اور اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کس طریقے سے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے میں پہلے جانچا ہے، پرکھا ہے، پھر جا کر کے اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی ہے. کل کے پروگرام میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ سورہ حجرات جو ہے یہ باضابطہ ایک پروٹوکول ہے آداب کے حوالے سے. وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا ہے، اور اس وقت کے جو صحابہ کرام تھے اس کے حوالے سے بطور خاص وہ باتیں آئی ہیں. وہاں پہ کیا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم کے الفاظ ہیں کہ جو لوگ اپنے نبی کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے لیے منتخب کیا ہے، امتحان لیا ہے، اس کو آزمائش سے گزارا ہے اور اس آزمائش پہ کھڑے اترے ہیں. تو اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے کہ ان کی مغفرت اور بخشش ہوگی، بڑا اجر ان کو ملے گا. اسی سورت کے اندر آگے چلے جائیں تو باضابطہ قرآن نے یہ ایک معیار بتایا کہ جب دو مومن کی جماعت ہو، گروہ ہو، ان کے بیچ میں اختلاف ہو جائے، جنگ ہو جائے، تو آپ کو وہاں پہ کیا معیار اپنانا ہے. صحابہ کرام کے بیچ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ جنگیں ہوئی تھی تو ذرا انہی سورت آیات سے دیکھ لیجئے کہ کیا کرنا ہے. اصلاح کا کام پہلے کرنا ہے، اور اصلاح کے ساتھ ساتھ اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانتا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے وہ بتایا گیا ہے. اگر پھر کہا گیا کہ کسی کا کوئی مذاق نہ اڑائے، لا یسخر، لا تلمزو، کسی پہ کوئی بہرحال آنکھوں سے ویسے ویسا اشارہ نہ کرے، لا تنابزو، برے القاب سے نہ پکارو، لا تجسسو، کسی کے ٹوہ میں مت پڑو، لا یغتب، کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچنے کی کوشش کرو. اور پھر میں نے کہا کہ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے آزمایا اور کھڑے اترے. تو آگے پھر کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تم میں متقی ہو. اتقاکم اس میں تفضیل کی اضافت ہو رہی ہے کہ تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے زیادہ تقوی والا جو ہوگا وہ معزز ہوگا. اور معزز کون ہوگا؟ بعد والوں کے لیے تو کوئی معیار یہاں پہ نہیں آتا، نہ کوئی سرٹیفکیٹ، لیکن پیچھے کی آیت میں صحابہ کرام کے حوالے سے ان الذین یغضون اصواتهم میں یہ سرٹیفکیٹ اور یہ معیار آ چکا ہے. الغرض درجنوں آیات آپ کو اس حوالے سے مل جائیں گی کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے کس کس طریقے سے جانچا ہے، پرکھا ہے، اور ان کو پھر کس انداز سے معیار قرار دیا ہے. رسولی گفتگو کے بعد اب آتے ہیں ہم ذرا سا مشاجرات صحابہ پہ.
مشاجرات صحابہ، مشاجرات یہ عربی کا لفظ ہے. بہت سے ساتھی پوچھ رہے تھے کل کہ مشاجرہ علماء کرام کافی بولتے ہیں، مطلب کیا؟ بھائی شاجرہ کے معنی آتے ہیں آپس میں کچھ اختلاف کا رونما ہو جانا. آپسی اختلافات کو ہی مشاجرہ مفاعلہ جو ایک باب ہے عربی کا، اس کے حوالے سے اصطلاحی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو صحابہ کرام کے بیچ میں بھی اختلافات ہوئے. وہ اختلافات اس معنی کر ہوئے، یہ بتانا تھا کہ صحابہ کرام اپنے وقت کی کوئی نبی نہیں ہے. نبی معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام معصوم نہیں ہوتے، ایک درجہ بندی ہے. وہ ایک عام انسان ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم کا اولین مخاطبین ہے، نبی کی صحبت یافتہ ہے. اس لیے ایک عام انسان اپنے جیسا انسان سمجھ کر کے ان کو اپنے معیار پہ لا کر کے پھر ان سے تو تڑا کر کے بات کرے، اپنے طور پہ ان کو سمجھے، یہ نہیں ہو سکتا. اور نہ وہ اس قدر بلند ہے کہ ان کو ہم نبی کے ہم پلہ مان لیں اور کہہ دیں کہ وہ بھی معصوم تھے. نہیں، بلکہ عام انسان سے اوپر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا انبیاء کرام سے ان کا درجہ نیچے ہے. بہرحال وہ ان سے بعد کے ہیں، معصوم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب وہ معصوم نہیں ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ انسانی بشری فطری تقاضے کے مطابق ان میں کبھی سیاسی اختلافات رونما ہونے تھے جو ہوئے، فقہی سوچ بچار کا، یا اسی طریقے سے الگ الگ ملکوں میں گئے تو تمدنی، یہ سارے کے سارے اختلافات ان کے بیچ میں رونما ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہ آج کا دور تو نہیں تھا کہ آپ فوراً میسج کر دیں یا ای میل کر دیں، ایک دوسرے کو آگاہ کر دیں پرسنلی طور پہ بھی، نہیں. بلکہ ایک ملک شام میں رہتے ہیں، کچھ کوفہ اور بغداد میں رہ رہے ہیں، کچھ مکہ اور مدینے میں رہ رہے ہیں، اور ہفتوں کے بعد سفر ہونے کے بعد جا کر کے پھر ایک دوسرے کا حال احوال سے واقف ہوا کرتے تھے. تو ایک دوری کا معاملہ یہ تھا. اختلافات فطری طور پر ہونے ہی تھے، اور ان کے بیچ میں باضابطہ دشمنیاں پھیلائی جاتی تھی، پیدا کی جاتی تھی. اختلافات کے لیے لوگ لگے رہتے تھے. اور میں نے جیسا کہ کہا کہ ان دوریوں کی وجہ سے اور جو آج کے حالات ہیں، آج کے جو آلات ہیں، وہ سب اس وقت میں میسر نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط فہمیاں، وہ دشمنیاں جو دوسرے لوگ پیدا کیا کرتے تھے، ان کو زائل کرنے کی کوئی سبیل بھی نہیں پیدا ہوتی تھی کہ ہم ایک دوسرے سے فوراً رابطہ کر کے سمجھ لیں کہ آخر ہوا کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ معاملہ پھر یہ ہوا کہ دشمنوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا، وہ شہید ہوئے. اس کو لے کر کے اختلاف ہوا کہ پہلے قاتلان عثمان سے قصاص لیا جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ کہا کہ بھائی پہلے حالات بہتر ہونے دیں. یہ ایک سوچ کا اختلاف تھا، دونوں اپنی جگہ صحیح تھے. اب اس کو لے کر کے باتیں طول پکڑی، بیچ میں سوائی لوگوں نے باتوں کو کھینچا تانی کی، طول پکڑنے کے بعد جنگ کی نوبت آئی. تو کیا اس جنگ کو لے کر کے والے لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں، نہ جانے کچی پکی جتنی بھی روایتیں کھٹی کر دی گئی ہو، اس کی روشنی میں آ کر کے ہم یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ حق تھے، یہ ناحق تھے، اور پھر اس کی بنیاد پہ جج کرنا شروع کر دیں گے؟ ہم نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہاں فلاں درست تھے، فلاں نادرست تھے. البتہ جو نادرست تھے ان سے اجتہادی طور پہ خطا ہوئی، غلطی ہوئی ہے، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرے. کیونکہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ کہا گیا ہمیں کہ بعد میں آنے والے پہلے والوں جو صاحب ایمان گزرے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر موجود ہو، کہتے تھے لا تصبوا اصحاب محبت لان اللہ امرنا بالاستغفار لهم. اسی آیت کی روشنی میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند بنایا ہے کہ ہم ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعائیں کریں. تو ہم کچی پکی روایتوں کی بنیاد پہ، چاہے وہ جنگ جمل والے ہو یا جنگ صفین والے ہو، ایک دوسرے کو خاطی قرار دے کر کے ایک دوسرے پہ لعن طعن کرنے لگے، تو پھر یاد رکھیے یہی شیعت ہے، یہی ناصبیت ہے جن سے بچنے کے لیے ہمیں کہا گیا تھا. ایک چیز تو یہ کہ اختلافات ہوئے ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس اختلافات کے اندر ہمیں جج بن کر کے کسی کے جنت کے جہنم کا فیصلہ نہیں کرنا، کسی پہ لعن طعن نہیں کرنا ہمیں. ایک بات. دوسری بات یہ یاد رکھیں آپ، میں نے کہا کہ انسانی تقاضے کے پیش نظر ان سے خطائیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں یقیناً، لیکن ان کی خطاؤں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ڈیفائن کرنے کے لیے کہا، اس کو ہم جا کے دیکھنا چاہیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ دیکھو میرے اصحاب میں سے جن میں سے کسی کے اندر کوئی اچھائی تمہیں نظر آتی تو ان کا اعتراف کرنا، فَلْيَقْبَلْ مِن مُحْسِنِهِمْ، اور وَيَتَجَاوَزْ عَن مُسِيئِهِمْ، اور جن کی طرف سے تمہیں لگے کہ ان سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں ان سے تم تجاوز کرنا، یعنی درگزر کرنا، نظر انداز کرنا اس کو. خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا کرتے تھے کہ لا يبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئا انی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر،
کہ بھئی ہمارے جو اصحاب ہیں، ہمارے جو ساتھی، وہ ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے پاس کوئی باتیں لے کر نہ آیا کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان آؤں یا تمہارے درمیان سے جاؤں، بہرحال تو صاف ستھرے دل ہو کر کے جاؤں، کسی کے حوالے سے میرے دل میں کوئی باتیں نہ ہو. یہاں پہ الفاظ آپ دیکھیے، تعبیر دیکھیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی کے حوالے سے کوئی باتیں لے کر نہ آئے. اس کا مطلب باتیں تو ہوتی ہیں، اس کو وہی دفن کر دے، میرے پاس لے کر کے نہ آئے. میں چاہتا ہوں کہ میرا دل سب کے حوالے سے صاف ستھرا رہے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات ایکسیپٹ کر رہے کہ رونما ہوں گے اختلافات، لیکن کوئی مجھ تک لے کر کے نہ آئے، کوئی غلط انداز اس کو پیش نہ کرے. اگر کوئی کچھ خطاؤں کا بہرحال اگر مرتکب ہوا ہے تو آپ اس سے نظر انداز کریں، بجائے اس کے کہ ہم سب و شتم کرنے لگے. آپ اس آیات کے اندر اور اس روایات کے اندر جا کر کے ذرا سا اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کہاں تک درست ہیں. خود قرآن کریم نے کیا کہا؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. کہ تم جج نہیں بن سکتے. وہ ایک امت تھی جو اپنا کام کر کے جا چکی، ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ. تم جو کچھ کرتے ہو تم سے پوچھ گچھ ہوگی. انہوں نے کیا کیا وہ تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو جج ہمیں نہیں بننا ہے، ایک بات. دوسری بات، اگر ہمیں جج نہیں بننا ہے تو جو تاریخوں میں روایات میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ان کا ہمیں کرنا کیا ہے؟ ان کا کرنا یہ ہے کہ آپ منصف مزاج ہو کر کے، جیسا کہ علماء نے اس کی شرطیں لکھی ہیں، وہ تنہائی میں آپ پڑھیں. اور جب کبھی آپ کو لگے کہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے تو حضرت امام شافعی کو یاد کیجئے، اس اثر ابن عباس کو یاد رکھیے سامنے میں آپ، اور اسی کے ساتھ ساتھ امام احمد حنبل کو یاد رکھیے، وکی بن جراح کو یاد رکھیے، نافع بن ربی کو آپ یاد رکھنے کی کوشش کیجئے، عبداللہ بن مبارک کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے کہ ان بزرگوں نے جو بالکل ابتدائے اسلام کے بعد کی جو کڑیاں ہیں، انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اس حوالے سے. میں مختصراً اس کو کہہ کر کے بات لمبی نہ ہو اپنی گفتگو سمیٹنا چاہوں گا. آپ یاد رکھیے، طبرانی کے اندر من صب اصحابی علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو میرے صحابہ کے ساتھ، میرے ساتھیوں کے ساتھ شب و شتم کرے گا، اس پہ فرشتوں کی اور تمام تر انسانوں کی لعنت ہو. حضرت امام شافعی سے جب پوچھا گیا ان قضیے کے بارے میں تو آپ نے صاف یہ کہا تھا تلک دماء طہر اللہ ایدینا منہا، یہ خونریز جنگیں ہوئی ہیں لیکن اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو ان سے محفوظ رکھا ہے. فلم نلوث السنۃ بها، کہ بھائی پھر ہم جب ہاتھوں کو اللہ نے محفوظ رکھا تو اپنی زبان کو اس میں کیوں ملوث کریں. امام احمد ابن حنبل سے جب پوچھا گیا تھا آپ نے یہی کہا تھا کہ ما نقول فیہم الا الحسنى، ہم ان تمام کے بارے میں باتیں کریں گے تو اچھی باتیں ہی کریں گے. رحمہم اللہ اجمعین، دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے اور عافیت کا معاملہ فرمائے، سب کے ساتھ اجمعین، کسی کو مستثنا نہیں کیا کہ عمرو بن العاص کو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ کر دیا جائے، نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ وکی بن جراح کو دیکھ لیں آپ، اسی کے ساتھ ساتھ آپ عبداللہ بن مبارک کو دیکھ لیں، ربی بن نافع کو دیکھ لیں. خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر، ابن اثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، اسی طریقے سے تاریخ دمشق کے اندر، یہ وہ سارے کے سارے سوالات اور اس کے جوابات ہیں جو آپ کو مل جائیں گے. وہاں پہ ہمیں دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان تمام بزرگوں نے یہ کہا کہ ہاں عمرو بن عاص یا حضرت سیدنا معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہم کو لے کر کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اپنی باتیں بناتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ سب کے سب ایک جھوٹ ایک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اس سلسلے میں ایک معیار ہے. کوئی کہتے ہیں کہ دروازے کی کنڈی کی طرح سے ہے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ پردہ ہے. جس نے اس پردے کو پھاڑنے کی اور چاک کرنے کی کوشش کی، میں سمجھوں گا کہ پھر وہ جرأت کر رہا ہے بقیہ دیگر صحابہ کے اوپر بھی. جس نے اس دروازے کی کنڈی کو ہلانے کی کوشش کی، میں سمجھوں گا وہ چور ہے اور دروازہ توڑ کے اندر گھس کے ساری چیزوں کو تلف کرنا چاہتا ہے. تو یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ صحابہ کرام بہرحال معیار ہے، اور صحابہ کے حوالے سے جنگ کے وقت میں جو باتیں پیش آئی ہے ناگوار طور سے صحیح، اس کے لیے معیار حضرت سیدنا معاویہ بن سفیان کو رکھا گیا ہے کہ اگر ان کو کسی نے سب و شتم کا نشانہ بنا لیا تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ دیگر کے ساتھ اس کا معاملہ وہی ہوگا. اور دیگر کے ساتھ معاملہ ہونے سب سمجھتے ہیں یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کو، دین کو، سنت کو منتقل ہم تک کیا. ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ قرآن ہمیں مل گیا یا نبی نے قرآن ہمیں دے دیا ہو، نہیں، بلکہ ہم نے جس کے حوالے سے لیا، انہوں نے جس کے حوالے سے لیا، وہ اسلاف جس کے حوالے سے تابعین سے لیا ہے، وہ سب کے سب جا کے صحابہ کرام سے ہی لیا. صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آگے منتقل کیا ہے. تو یہ جو شریعت کا بہرحال ایک جراثیم پھیلا ہوا ہے، جو کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے لوگوں کو کاٹ کے رکھ دیں، وہ ہمیشہ صحابہ کرام کو شب و شتم کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اثر میں آ کر کے کچھ لوگ
جو سنی کہلاتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اور وہ بھی ایسا کرنے لگتے ہیں. اور بطور خاص یزید کے حوالے سے حضرت سیدنا معاویہ بن سفیان کو، اور ان کے حوالے سے پھر ظاہر سی بات ہے پوری بنو امیہ کو، بنو امیہ کے اندر حضرت عثمان غنی آتے ہیں. یہ سارے کے سارے ایک ایک کڑی کر کے زد میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. ان سب سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں. اور جو میں نے آپ کو کم از کم آیات جو پیش کی ہیں، روایات جو پیش کی ہیں، ان سب کو ہم سامنے میں رکھیں. اور جو ہمارے بزرگان دین نے اس سلسلے میں محتاط رویہ اپنایا ہے اس کو سامنے میں ہم رکھیں. اور جب بھی اس طرح کی باتیں وہاں پہ کف لسان کریں اور بس یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ اگر کسی سے غلطیاں ہوئی ہیں، چوک ہوئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چوک کو معاف کرے. ہم کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کوئی فیصلہ کرنے کا. اور ایک عام مثال ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ماں باپ کے بیچ میں بھی تو تڑاک ہوا کرتا ہے تو بچے اس کو اس انداز سے نہیں پیش کرتے. ماں کو ماں بولتے ہیں، باپ کو باپ بولتے ہیں کہ ابو نے ایسا کہا، امی نے ایسا کہا، اور ادب کے دائرے میں آگے پیش کرتے ہیں اس کو. اور پھر دیکھتے ہیں جن کی غلطی ہے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جن کی اچھائی ان کو لے لیتے ہیں. صحابہ کرام کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. سورہ حجرات کے اندر بہرحال صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر کے ایک ایک آیت کو آپ دیکھتے جائیے تو بہت کچھ رہنما باتیں اس میں مل جائیں گی. جزاک اللہ خیرہ، شکرا جزیلا.